پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک زبردست کہانی لے کے حاضر ہوں۔ کہانی کا نام ہے محبت کے بندھن کی انوکھی داستان۔ سارا 18 سال کی تھی، ایک جوان لڑکی جو بچپن میں ہی اپنے والدین کو کھو چکی تھی اور دنیا کی بے رحم حقیقتوں سے آشنا ہو چکی تھی۔ اس کے پاس کسی قسم کا سہارا نہیں تھا، لیکن پھر ایک دن عمر فاروق اس کی زندگی میں آئے اور اس کے تمام دکھ درد کو سمجھے۔ عمر فاروق ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ وہ گاؤں کے سردار تھے جن کی زندگی میں سب کچھ تھا سوائے ایک چیز کے، ایک بیٹی۔ ان کی بیوی فاطمہ بیگم جو ایک نرم دل اور احساس خاتون تھی، ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ ان کے گھر میں کوئی ایسا ہو جو ان کے دل کے قریب ہو، جو ان کے دکھوں میں شریک ہو۔ لیکن وہ بچپن سے سارا کو اپنی بیٹی کی طرح پال رہی تھی اور سارا ان کے لیے ایک خواب سی بن چکی تھی۔ سارا نے اپنے آپ کو ہمیشہ عمر فاروق اور ان کے خاندان کے ساتھ جوڑا ہوا محسوس کیا تھا۔ اس کا دل ان کی محبت میں بس چکا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے سارا کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ جب سارا عمر فاروق کے دوستوں کے لیے چائے لے کر جا رہی تھی تو اس کے ٹرے ان کے کپڑوں پر گر گئی اور عمر فاروق کا غصہ دیدہ نہیں ہو گیا۔ سارا، تم میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو، یہ تمہاری آخری انتباہ ہے۔ عمر فاروق کی آواز میں سختی تھی اور سارا دل میں خوف اور اضطراب کی لہر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا آج سے میں اس گھر میں نہیں رہ سکوں گی؟ رات کو کھانے کے دوران عمر فاروق کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی خاموشی اور برہمی سے سارا یہ محسوس کر رہی تھی کہ شاید یہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ اس گھر سے نکال دی جاتی تو کہاں جائے گی؟ اس کا کوئی نہیں تھا سوائے عمر فاروق کے۔ اسی دوران زینت، جو سارا کے ساتھ کام کرتی تھی، نے مشورہ دیا کہ وہ عمر فاروق کے پاس جائے اور معافی مانگے۔ زینب کی بات میں ایک ایسی سچائی تھی جس سے سارا انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ہمت بڑھ گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عمر فاروق سے سامنے جا کر اپنی غلطی تسلیم کرے گی۔ سارا نے گہری سانس لی اور عمر فاروق کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور جب وہ دروازے کے قریب پہنچی تو اس نے اندر سے آواز سنی۔ پھر اس کی نظر عمر فاروق اور فاطمہ بیگم پر پڑی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھ رہے تھے جو سارا سمجھ نہ سکی۔ فوراً سارا نے اپنی نظریں جھکا لی اور واپس جانے والی تھی کہ عمر فاروق کی نظر اس پر پڑ گئی۔ عمر فاروق نے نرم لہجے میں کہا، سارا، تم شاید میری سختی سے دل برداشتہ ہو، لیکن میں تمہیں بہت عزت دیتا ہوں۔ سارا کے دل میں ایک عجیب سی گرمی دوڑ گئی۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں وہ نرمیت تھی جو وہ پہلے کبھی نہ دیکھ پائی تھی۔ سارا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، عمر فاروق نے کہا اور سارا کی نظریں حیرت سے پھیل گئی۔ عمر فاروق، آپ سے کیا بات ہو سکتی ہے؟ سارا نے سوال کیا۔ عمر فاروق مسکرا کر بولے، مجھے تم سے مدد چاہیے، ایسی مدد جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ سارا کی آنکھوں میں خوف اور بھی یقینی تھی۔ کیسی مدد؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ عمر فاروق نے کہا، فاطمہ بیگم کے علاج کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا لیکن ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان کی جگہ میری زندگی میں آ جاؤ۔ یہ سن کر سارا کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی اور وہ چند لمحے خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ عمر فاروق نے اسے پالا تھا اور وہ اس کے لیے ایک باپ کی طرح تھے، لیکن یہ مطالبہ کیسے ممکن تھا؟ وہ کیسے ان کی بیگم بن سکتی تھی؟ سارا کے ذہن میں بے شمار سوالات تھے اور دل میں ایک شدید جنگ چل رہی تھی۔ عمر فاروق، یہ ممکن نہیں ہو سکتا، سارا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ عمر فاروق کے چہرے پر تلخی چھا گئی۔ تم مجھے مجبور کر رہی ہو سارا، تم جانتی ہو کہ اگر تم انکار کرتی ہو تو تمہیں اس گھر سے نکال دیا جائے گا۔ تم پر جو احسانات ہوں گے کیا تم ان سے انکار کر سکو گی؟ سارا کی آنکھوں میں بھی یقینی تھی، لیکن اس نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کی درخواست رد نہیں کر سکتی۔ اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، سارا نے آخر کار کہا۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں حیرت اور مسکراہٹ کی جھلک تھی۔ شکریہ سارا، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ یہ الفاظ سارا کی زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنے والے تھے۔ عمر فاروق کی بیگم بننے کے فیصلے کے بعد سارا کا دل ایک نئی محبت کی روشنی سے بھر چکا تھا اور اس کا رشتہ عمر فاروق کے ساتھ ایک نیا رخ اختیار کرنے جا رہا تھا۔ سارا کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش جاری تھی، جیسے کسی طوفان کے بیچ میں وہ کھڑی ہو۔ عمر فاروق کی باتوں نے اس کی دنیا کا توازن پلک جھپکتی ہی بدل دیا تھا۔ ایک طرف اس کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا قدم ہے اور دوسری طرف اس کے دل میں عمر فاروق کے لیے ایک غیر معمولی محبت کی لہر اٹھی تھی۔ وہ جس طرح اس کے دکھوں اور تکالیف کو سمجھتے تھے
اور اس کے جذبات کا خیال رکھتے تھے وہ سارہ کو ایک نئی امید دیتا تھا۔ سارہ، تمہیں میری باتوں کا صحیح مطلب سمجھنا ہوگا۔ میں تمہیں کبھی بھی اس رشتے میں مجبور نہیں کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو، میری بیگم بنو اور ہماری تقدیر کا حصہ بنو۔ عمر فاروق کے الفاظ سارہ کے دل میں ایک عجیب سی دھڑکن پیدا کر گئے۔ وہ ہمیشہ سے ہی عمر فاروق کی عزت کرتی آئی تھی، لیکن اب اس کی عزت میں ایک محبت کا رنگ بھی شامل ہو چکا تھا۔ ایک رات جب سائرہ فاطمہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہی تھی، اس نے اپنے اندر کی بات فاطمہ بیگم سے شیئر کی۔ امی جان، مجھے لگتا ہے کہ عمر فاروق کی آنکھوں میں وہ کچھ ہے جسے میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھتے ہیں اور ان کی موجودگی مجھے سکون دیتی ہے، لیکن میں خوفزدہ ہوں۔ کیا میں اس رشتے میں اپنی جگہ بنا سکوں گی؟ فاطمہ بیگم نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ سارہ کی طرف دیکھا اور کہا، سارہ، تمہارا دل تمہیں صحیح راستہ دکھائے گا۔ تم جس کی محبت میں ہو اس کا دل تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارا فیصلہ تمہاری تقدیر کا حصہ بنے گا۔ اگلے دن سارہ نے اپنی زندگی سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ وہ عمر فاروق کے پاس گئے۔ اس کے دل میں ایک نیا جوش تھا اور آنکھوں میں ایک نیا عزم۔ عمر فاروق کے کمرے میں داخل ہوتی اس نے گہرا سانس لیا اور پھر ایک نرم مگر پرعزم لہجے میں کہا، عمر فاروق، اگر یہ تمہارا فیصلہ ہے تو میں تمہاری بیگم بننے کے لیے تیار ہوں۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں محبت کی جھلک تھی اور وہ اٹھ کر سارہ کے قریب آئے۔ شکریہ سارہ، تمہارا یہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق نے سارہ کو گلے لگا لیا اور وہ لمحہ سارہ کے دل میں ایک نئی روشنی کی طرح چمکنے لگا۔ ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن چکا تھا جو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ دل سے جڑا تھا۔ ایک دن عمر فاروق نے سارہ کو ایک خوبصورت باغ میں لے گیا جہاں رنگ برنگے پھول کھل رہے تھے اور درختوں کی چھاؤں میں ایک پرسکون فضا تھی۔ وہ دونوں ایک بینچ پر بیٹھے اور عمر فاروق نے سارہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سارہ، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے لگا کہ زندگی کا ہر پل ایک خوبصورت خواب کی طرح ہے۔ تمہاری مسکراہٹ، تمہاری آواز اور تمہارا ہر وہ لمحہ جو ہم ساتھ گزارتے ہیں وہ میری زندگی کا سب سے بڑی حقیقت بن چکا ہے۔ سارہ کی آنکھوں میں ایک نمی سی آئی اور اس نے عمر فاروق کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ عمر فاروق، تمہاری محبت نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ تمہارے ساتھ ہر پل ایک نیا آغاز ہوتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دیں۔ عمر فاروق نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، سارہ، ہماری تقدیر ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہے۔ تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے اور میں ہمیشہ تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھوں گا۔ ان کی باتوں میں ایک سچائی اور محبت کی جھلک تھی جو دونوں کے دلوں میں گہرائی تک اثر انداز ہو رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو زندگی کے نئے سفر پر ساتھ چلنے کا وعدہ کیا اور یوں ان کے رشتے میں محبت کی ایک نئی روشنی جلی۔ سارہ کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اب ایک نئی دنیا میں قدم رکھ چکی ہے جہاں عمر فاروق کی محبت میں ڈوبی زندگی کا ہر لمحہ ایک جیتا جاگتا خواب بن چکا تھا۔ ان کی کہانی اب صرف ایک رشتہ نہیں رہی بلکہ ایک محبت کا قصہ بن چکی تھی جو وقت کے ساتھ مزید گہرا اور پائیدار ہوتا جا رہا تھا۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اور سٹوریز پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔